ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نمبر اور اس کی آیت نمبر 18 سے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Surah 14, verse 18. The allegory of those who disbelieve in their Lord. Their works are like ashes in a violent wind on a stormy day. They gain nothing from whatever they earn. Such is the farthest string. اس کا اردو میں ترجمہ ہے اس آیت کا: ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یہ ہے کہ ان کے اعمال راہ کی مانند ہیں جسے ایک تیز آندھی طوفانی دن میں اڑا لے جائے۔ وہ جو کچھ بھی کماتے ہیں اس میں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر انہوں نے الگوریکل ورسز جو ہے وہ الگوریکلی ایکسپلین کیا ہے بہت ساری انسان کی سچویشنز کو، اور وہ اس قدر خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس ایک چھوٹی سی آیت میں ایک بہت ہی بڑا اور گہرا پیغام ہوتا ہے، ایک تفصیل ہوتی ہے جو ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دی جاتی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ انکار ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں اللہ پر انکار نہیں، اللہ سے کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، میجورٹی انسانوں کی زیادہ تر جو ہے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ بالکل یہ ثابت کرتے ہیں کہ دراصل وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغامات، جو تفصیلات، جو احکامات اپنے رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کے پاس بھیجے ہیں، وہ ان کے غور سے ان کو سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہے بلیورز، وہ تو ہے مومن، ایمان لانے والے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ صرف لپ سروس نہیں ہوتی کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے رہی ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے کے باوجود، زبان سے اظہار کرنے کے باوجود ان کے اعمال بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ دونوں قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ بھی جو بالکل مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کو، اور دوسرے وہ جو مانتے ہیں لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دراصل ان کا کوئی فیتھ نہیں ہے۔ تو ان ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہی ہیں کہ وہ کیسے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی، اگر کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں، اگر وہ چیریٹی میں دیتے ہیں یا وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، ان کے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، سینٹس ہوں، جن کو وہ سینٹ بنا دیتے ہیں، خود سے بھی بہت سارے سینٹ ہیں، انڈیا چلے جائیں، پاکستان، ہر جہاں بھی چلے جائیں سینٹوں سے بھرا ہوا ہے، چاہے آپ اٹلی چلے جائیں، چاہے آپ جس کنٹری میں بھی چلے جائیں، بہت سارے بت بنائے ہوئے انہوں نے۔
کو جب آپ ان سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو لے آتے ہیں، اور آپ اپنی عبادت میں ان کو شامل کرتے ہیں، اور آپ مانگتے ہی انہی سے ہیں اور انہی پر بھروسہ رکھتے ہیں بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے، تو ایسے لوگوں کے اعمال، چاہے وہ انہوں نے جو بھی کچھ تھوڑے جتنے بھی اچھے کام انہوں نے کیے ہوں گے، ان کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ وہ ایسے اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں ان کاموں کی جو انہوں نے، چاہے وہ $بلین دے دیں چیریٹی میں، لیکن ہیں وہ مشرک، اور جو ہے ان کے اعمال جو ہیں باقی وہ چیٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، وہ برے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے بہت سارے ٹیکسز بچانے کے لیے یا اپنی بہت ساری مال و دولت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے وہ اور رشوتیں بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے یہ چاہے اچھے اعمال بھی ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ اعمال راکھ کی مانند، اور جسے ایک تیز آندھی طوفانی دن میں اڑا لے جائے، جن کے بہت تیز ہوا راکھ ہے، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے، بالکل جل گئے ان کے اعمال، جو اچھے اعمال تھے، جو بھی انہوں نے کیے تھے وہ تو بالکل ختم ہو گئے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ذہن میں ابھی ایک ایسی مثال سی آئی ہے کہ انسان ساری زندگی محنت کر کر کے اپنا ایک گھر بناتا ہے، اور پھر وہ جب اس کا گھر مکمل ہو جاتا ہے اور سج جاتا ہے، تو اچانک اس گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اور بالکل راکھ کی طرح وہ جو راکھ بن جاتا ہے وہ گھر جو ہے، اور پھر اچانک ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفانی آندھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ ساری کی ساری راکھ جو پڑی ہوتی ہے نا، ایون وہ بھی اٹھا کر ادھر ادھر اڑا کے لے جاتی ہے، اور پھر وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جو ایک دن پہلے اتنا بڑا خوبصورت حسین گھر کسی نے ساری زندگی محنت کر کے بنایا تھا، اب وہاں پر وہ گھر کیا، اس کی محنت کیا، ہر چیز جو ہے نا وہ رائے گاں گئی، کسی چیز کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان اعمالوں کی مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے رب کی انکار کرتے ہیں، وحدانیت کا، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، تو اس میں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ پھر وہ اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہے کہ انسان نہ اس دنیا کا رہ جائے، نہ ہی اس کے لیے آخرت میں اس کے پاس کچھ ہو، اس کے سارے اچھے اعمال بھی پھر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آگے آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 19، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 19۔ اس کی جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے ورشپ اونلی دا اومنی پوٹینٹ ون، اور جو آیت ہے اس کا ترجمہ، اس کی آیت ہے انگلش میں پڑھ رہی ہوں۔ ڈو یو ناٹ ریئلائز دیٹ گاڈ ہیز کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ فار اے اسپیسیفک پرپز؟ اف ہی ولز ہی کین ریموو یو and substitute a new creation in your place۔ جو سب ٹائٹل ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے صرف قادر مطلق کی عبادت کرو۔ آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا سکتا ہے اور تمہاری جگہ ایک نئی تخلیق لا سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 بھی میں پڑھ لیتی ہوں۔ دس از ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ فار گاڈ۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، یہ اللہ کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آسمانوں کو، جو کائناتیں ہیں اور جو زمین ہے اور اس میں جو ہر چیز ہے، یہ جو تخلیق کیا ہے، یہ ایسے بے مقصد تخلیق نہیں کر دیا کہ ان کا دل چاہا اور انہوں نے تخلیق کر دیا، نہیں، یہ ایک خاص مقصد کے لیے انہوں نے پیدا کیا ہے ہر چیز کی جو یہ تخلیق کی ہے۔ اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو ہم نے اوپر جو اوریجنل سین کیا تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کے اوپر ہم نے ڈاؤٹ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جب کو وہ سب علم کے مالک ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ان جنہوں نے یہ ڈاؤٹ کیا ہے ان میں سے کچھ ایسی سولز بھی ہیں جن کا جو ڈاؤٹ جن کا ہے جو بہت ہی کمزور ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یا ایبسلیوٹ اتھارٹی کے اوپر. تو انہوں نے موسٹ مرسیفل، اس لیے وہ موسٹ مرسیفل کا جو ایک ٹائٹل ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہ اگر موسٹ مرسیفل نہ ہوتے تو آج ہم میں سے کوئی بھی اس زمین پر موجود نہ ہوتا. جو کائناتوں میں ستارے، چاند اور جو مخلوق ہے کوئی بھی نہ رہتی، اور جو جن ہے وہ بھی نہ رہتے، کچھ نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی پہ ڈاؤٹ کیا تھا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو دوسرا چانس دیا کہ وہ ان کے اوپر ان کی وحدانیت پر ایبسلیوٹ اتھارٹی کو ماننے کا، تو بہت ساری جو مخلوق تھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آفر کو قبول کر لیا تھا رائٹ اوے. انہی میں ہے یہ جو کائنات، یہ جو پوری کائنات میں ہم ستارے اور کہکشائیں اور سورج اور چاند اور جو پلینٹس ہیں، یہ سب انہی دوسرا چانس اویل کرنے والی مخلوق ہے. اس کے علاوہ اس زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ سب اسی دوسری مخلوق میں آتے ہیں جنہوں نے دوسرا چانس اویل کیا تھا. اس کے علاوہ سمندر کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس نے بھی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو فوراً قبول کیا تھا. اور جو پلینٹس ہیں ان میں ہماری زمین بھی موجود ہے، اس زمین نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو فوراً اس کے آگے سر جھکا دیا تھا. لیکن انسان اور جن، یہ دو ہیں جنہوں نے فریڈم آف چوائس مانگی کہ ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خود مشاہدہ کریں گے اور پھر خود چوز کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو، یا ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی ہیں جو انہی جیسی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی ہماری تکلیفیں پریشانیاں دور کر سکتے ہیں یا ہمیں دے سکتے ہیں. تو اس طرح کا یہ فیصلہ انسانوں اور جنوں نے مانگا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ موسٹ مرسیفل، انہوں نے پھر بھی یہ موقع ہمیں چانس دے دیا. ٹھیک ہے، میں زمین ایک انہوں نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے پرفیکٹ حساب سے انہوں نے اس زمین کو تخلیق کیا جس میں ہماری ضرورت کی ہر چیز انہوں نے اس میں رکھی. اور پھر انہوں نے اتنے مہربان ہیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم یہاں ہیں کیوں، انہوں نے اپنے میسنجرز ہمیں انسانوں میں سے ہی اور جنوں میں سے ہی چن کے ان کو دیے، ان کے پاس بھیجے اپنے پیغام کے ساتھ، جس میں تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، ہم کیوں ہیں یہاں ایک خاص مدت کے لیے، اور پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے اور انسان چلا جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا یہ تھا ایک خاص مقصد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ سولز، کچھ انسان ایسے ہیں جو اس اللہ تعالیٰ کے مرسی فل موقع دینے کو اویل کریں گے، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے اور ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو وہ ڈیزرو کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، ان کی نگاہ میں، کہ ان کو بچا لیا جائے. تو یہ چانس دیا گیا ہے سب انسانوں کو. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آلریڈی کہ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا، کون نہیں اٹھائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. لیکن ہم انسانوں کو نہیں معلوم، ہمیں ایکولی ایک جیسا ہی
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، ایک جیسے ہی سب کے پاس رسول پیغمبر بھیجے ہیں، اپنا پیغام بھیجا ہے۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو سنتے ہیں، اس کو چنتے ہیں اس راستے کو، یا ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کو ہم قتل کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا فیصلہ اب انسان خود اپنی ول سے، اپنی مرضی سے کرے گا، اور اس کے مطابق پھر اس کی جو ہے آگے ٹھکانہ مقرر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا سکتا ہے اور تمہاری جگہ ایک نئی تخلیق لا سکتا ہے۔ بالکل تخلیق ہی اور ہوگی، وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ اور نئی تخلیق ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز انکاؤنٹیبل ہیں، ان کے ڈیزائنز، ان کی کوالٹیز سب ایک سے ایک مختلف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تو یہ ہم انسان تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن وہ اتنے مہربان ہیں، اتنے ہم سے محبت کرتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے ایک خاص مدت کے لیے ہمیں ایک خاص، ہر ایک انسان کی ایک لائف سپین ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا، جس میں اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ دیکھے، وہ سنے، وہ پڑھے، وہ ریسرچ کرے اور پھر وہ فیصلہ کرے۔ اب میں آگے چلتی ہوں، آیت نمبر 20، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں مٹا کر ہماری جگہ کے اوپر ایک اور نئی تخلیق لے آئیں تو۔ اب آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 21، اس کا سب ٹائٹل ہے On the day of resurrection۔ آیت میں پڑھتی ہوں، When they all stand before God, the followers will say to the leaders, We used to follow you. Can you spare us even a little bit of God's retribution? They will say, Had God guided us, we would have guided you. Now it is too late. Whether we grieve or resort to patience, there is no exit for us۔ سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ ہے دوبارہ زندہ کیے جانے کا دن۔ آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پیروکار اپنے رہنماؤں سے کہیں گے، ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ذرا سا بھی بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، چاہے ہم غم کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس کا فٹ نوٹ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ Frequently, the Quran talks about the hereafter in the past tense. This is because those are future events already witnessed by God and will surely come to pass۔ اس فٹ نوٹ کا اردو میں ترجمہ ہے، قرآن آخرت کا ذکر کثرت سے ماضی کے صیغے میں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مستقبل کے واقعات ہیں جو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ دیکھ چکی ہیں، اور یقیناً یہ واقع ہوں گے، جو یہ واقعات ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس 21 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ دن جب سب مخلوق دوبارہ زندہ اٹھائی جائے گی، ہم سب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، جس کو بہت سارے نام اس دن کو دیے گئے ہیں، قیامت کا دن، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے والا دن، اور حساب کا دن، اور بھی بہت سے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جب ہم سب انسان، چاہے آدم سے لے کے آخری انسان تک، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، تو اس دن جو پیروکار ہیں
جنہوں نے پیروی کی تھی اپنے رہنماؤں کی، اپنے علماء کی، جن کو وہ عالم سمجھتے تھے یا جن کو وہ بہت سمجھدار سمجھتے تھے، اور بغیر قرآن کی خود اسٹڈی کیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کیا کوئی ہے جو اس کو سیکھنا چاہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ خود قرآن کے ٹیچر ہیں، تو ہے کوئی جو پڑھنا چاہے یا سیکھنا چاہے؟ تو اس کے باوجود لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، اس پر یقین نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس دن وہ پھر انہیں اپنے رہنماؤں سے کہیں گے جن کی وہ پیروی کرتے رہے تھے، ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ذرا سا بھی بچا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس کو ہم ابھی کسی چیز کے ساتھ اس کی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ جس بھی چیز سے ہم مثال دیں گے وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایسے الگوریکلی قرآن میں بتایا ہے کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ آگ کے سلے بنے ہوئے ہوں گے، ان کو گرم جو آگ کے پاٹ سے مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی الگوریکلی بتایا ہوا ہے، تاکہ ہمیں اس دنیا کی چیزوں کے حساب سے ہم سمجھ سکیں کہ وہ کتنا دردناک اور پینفل اور جو ہے وہ عذاب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تاکہ ہم اپنے اعمال اور اپنی پریارٹیز کو ٹھیک کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ پھر کہیں گے ان سے ہمیں ذرا سا بھی تھوڑا سا ہمیں بچا لو، تھوڑا سا عذاب جو ہے نا ہمارا کم کر دو۔ تو وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، چاہے ہم غم کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول بھی بھیجے تھے، لیکن آگے تو یہ اتنے کم عقل ہوتے ہیں، یہ جو مشرک ہوتے ہیں اور یہ جو نہ ماننے والے، یہ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ان چیزوں کو بھی، باقی ساری ڈگریز ہوں گی ان کے پاس، بڑی بڑی ڈاکٹریٹس کی ہوں گی، سائنٹسٹ کی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ایک اتنا سمپل آسان سمجھنے والا پیغام جو ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اس کے لیے انہیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے، یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، ہاں بھی ہمیں بتا دو کیا کرنا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم کر دیں گے، ورنہ ہم چھوڑ دیں گے، تو تم ہماری ذمہ داری لیتے ہو، تم ہمیں بچا لینا اس میں۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی، انہوں نے خود انکار کیا اس ہدایت لینے سے، اور اب وہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمیں تھوڑا سا بھی ہمارا عذاب جو ہمارے اوپر ہے اس میں تھوڑی سی بھی اگر تم کمی کر سکتے ہو تو ہماری کمی کر دو۔ لیکن وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم تو خود اب اس عذاب میں ہم بھی اتنے ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی اس سے بڑھ کر تم سے بڑھ کر شاید ان کے اوپر عذاب ہو، تو اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب چاہے ہم غم کریں یا صبر کریں یا افسوس کریں، کسی چیز کا کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوگا۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 22، اس کی سب ٹائٹل ہے سیٹن ڈس اونز ہز فالوورز۔ آیت ہے And the devil will say, after the judgment had been issued, God has promised you the truthful promise, and I promised you, but I broke my promise. I had no power over you. I simply invited you, and you accepted my invitation. Therefore, do not blame me, and blame only yourselves. My complaining cannot help you, nor can your complaining help me. I have disbelieved in your idolizing me. The transgressors have incurred a painful retribution.
سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ ہے، شیطان اپنے پیروکاروں سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، مگر میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا مجھے الزام مت دو اور صرف اپنے آپ کو الزام دو۔ میری شکایت تمہاری مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی تمہاری شکایت میری مدد کر سکتی ہے۔ میں مجھے معبود بنانے کا انکار کرتا ہوں۔ حد سے گزر جانے والوں نے دردناک عذاب مول لے لیا ہے۔ تو اس میں اب اس دن جو شیطان ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا فیصلہ صادر فرما دیں گے کہ کون جہنم میں کس کس لیول پہ جائے گا، جہنم کے بھی درجے ہیں، کون جہنم میں کس کس لیول پہ جائے گا اور کون جنت کی کس کس لیول پہ جائے گا، تو اس فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد تو شیطان کہے گا اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی پیروی کرنے کے، اور جنہوں نے، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ دوسرا جو آپ کے پاس راستہ ہے وہ شیطان کا ہے، تو پھر آپ آٹومیٹکلی شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کو اس کا شعور ہو یا آپ کو اس کا شعور نہ ہو۔ دوسرا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف شیطان کا ہے۔ تو وہ اس دن کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا۔ یہ جتنے بھی شیطان کے پیروکار جو لیڈرز ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بخشوا دیں گے، ہم فلاں کے پاس جاؤ اس سے مانگو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کرے گا اور تمہیں بخشوا دے گا، وہ نیک آدمی ہے، وہ تمہیں بخشوا دے گا اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے تمہاری۔ تو اس دن تو ایسی سفارشوں والی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ میرے راستے پر آؤ گے، میری فرما برداری کرو گے تو تمہارے لیے آگے خوبصورت جنت ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تھرو آؤٹ دا قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو اپنے راستہ خود چنتے ہیں، جو بھی چنیں گے اس کا ان کو وہی انعام ملے گا۔ اور شیطان کہتا ہے، اور دوسری طرف شیطان بھی ان سے وعدے کرتا ہے کہ فکر نہ کرو، تم بخشے جاؤ گے، تمہیں نبی بخشوا لے گا، تمہیں وہ جو ہے نبی صحابی وہ بخشوا لیں گے، تم بس انہی کی پوجا کیے رکھو، انہی کے اوپر درود بھیجے رکھو، وہ تمہیں اس دن وہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو بخشوا لے گا۔ سب کو یہی دھوکہ ہے۔ اور پھر وہ کہے گا میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا اس شرک کی طرف، اور تم نے میری، یعنی کہ یہ میں کہہ رہی ہوں، قرآن کی ورس نہیں ہے، وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ شیطان جس طرف بلاتا ہے، آپ جو رشوتیں لیتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو چیٹنگ کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، یہ سب شیطان آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ اس کی دعوت قبول کر کے یہ سب کچھ اسی کو خوش کرنے والے کام ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دن شیطان مکر جائے گا اور وہ کہے گا مجھے الزام مت دو اور صرف اپنے آپ کو الزام دو، کیونکہ فری ول تو تم نے مانگی تھی کہ میں خود دیکھ کے اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس راستے کو چننا ہے۔ تو اب جس راستے کو تم نے چنا تھا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو ہی الزام دو۔ آگے شیطان بولے گا میری شکایت تمہاری مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی تمہاری شکایت میری مدد کر سکتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ اس نے مجھے بھٹکایا تھا لہٰذا اس کو سزا دیں، مجھے بچا لیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔
میں تمہارے مجھے معبود بنانے کا انکار کرتا ہوں، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اب کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں نا کہ کیا تم شیطان کو اپنا معبود مانتے ہو، معبود بن، تو وہ کہے گا استغفار استغفار، کیسی بات کرتے ہیں۔ تو لیکن جو ان کے اعمال ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، انہوں نے چن لیا ہے شیطان کا راستہ۔ وہ پھر جب آپ اس کا راستہ چن لیتے ہیں تو پھر وہی آپ کا معبود بن جاتا ہے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں حد سے گزر جانے والوں نے، بلکہ شیطان یہ میں نے تمہارے مجھے معبود، حد سے گزر جانے والوں نے دردناک عذاب مول لے لیا ہے۔ آگے میں آیت نمبر 23 پڑھتی ہوں۔ As for those who believe and lead a righteous life, they will be admitted into gardens with flowing streams. They abide therein forever, in accordance with the will of their Lord. Their greeting therein is peace. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، جہاں تک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں ندیاں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کی مرضی کے مطابق۔ وہاں ان کا خیر مقدم ہوگا سلامتی۔ تو اب اتنا جو پہلے جتنے بھی ڈسبلیورس تھے، جتنی آیات میں نے اب تک پڑھی ہیں، ان میں انہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، نہیں مانتے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کہیں یا وہ اپنے آپ کو کتنا ہی کہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اگر ان کے اعمال مختلف ہوں گے تو ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم نے وہ سارا تفصیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اب یہاں آخری 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک زندگی بسر کرتے ہیں۔ نیک زندگی بسر کرنا جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس کتاب قرآن میں جو ہمارے پاس بھیجی ہے، ایک بہت ہی سمجھیں کہ بہت بڑا گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسانیت کی طرف، تمام انسانوں کی طرف۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بک بھیجی ہے، یہ جو قرآن بھیجا ہے، جس میں تفصیل ہے ہر ایک چیز کی، جو آسان ہے پڑھنے میں، آسان ہے سمجھنے میں، اور اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، جو صرف ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ لیکن جو اپنی مرضی یا اپنے جو طور طریقے ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، صرف انہی کی پیروی کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، تو پھر ان کا وہ اوپر والی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو انہوں نے بھیجے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا کیا انعام ہے، انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں ندیاں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کی مرضی کے مطابق۔ اور ان کا خیر مقدم وہاں کیسے ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ۔ تو ان پر سلامتی بھیجی جائے گی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ انعام، ان لوگوں کا انعام، اور یہ تو بہت ہی بڑا انعام ہے۔ قرآن میں ہم اگر دیکھیں تفصیل سے تو بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے الیگوریکلی جنت کی جو ہے مختلف قسم کی جو تمثیل ہے وہ دی ہوئی ہے کہ کیسے ہوگی جنت۔ وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی چیزوں کے حساب سے دی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے اس دنیا کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں ان سے ملا کر، لیکن دراصل وہ کس قدر حسین ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ابھی دیں تو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے جو برین ہیں وہ بہت چھوٹے سے ہیں، وہ پھر ان چیزوں سے تو ہم اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں جو یہاں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، مگر جو وہاں کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے بھی باہر ہو جائیں گی، ہمیں سمجھ بھی شاید نہ آئے۔
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی خوبصورت ترین چیزوں کے ساتھ ہمیں دیا ہے کہ باغات جو انسان بے حد لو کرتا ہے، بہتی ہوئی ندیاں جو انسان کو بہت خوبصورت لگتی ہیں، بہت لذیذ لذت دار اس میں فروٹس اور فرنیشنگز اور کس کس چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے مثالیں دی ہوئی ہیں ہمیں قرآن میں. تو یہ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے وہاں پہ خوشخبری اور انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موسٹ مرسیفل لارڈ کی طرف سے. تو میں آج کی اپنی اسٹڈی کا یہاں آیت نمبر 23 پر اختتام کرتی ہوں. میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وہ اس پر کچھ اور مزید ریفلیکشن کرنا چاہیں تو فلور از اوپن. السلام علیکم. ماشاء اللہ، شکریہ سسٹر. الحمدللہ. الحمدللہ، پریز بی ٹو گاڈ لارڈ آف دا یونیورس. شکریہ سسٹر، ماشاء اللہ. MashaAllah, very beautiful, very nice. Thank you, God. Thank you, God. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ نا جو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی ہے یہاں پہ کہ جو لوگ شرک میں پڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک کرنا، اور امیجن کر لے کتنے ہی دنیا میں نیک ترین لوگ آپ نے دیکھے ہیں مختلف مذہبوں میں بھی مختلف طرح کے، اور کیا کیا انہوں نے چیریٹیز نہیں کی، اور وہ کس امید میں بیٹھے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جتنے بڑے بھی یتیم خانے چلا رہے ہیں، ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور بڑی جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اگر وہ ایک یہ مسٹیک کر جاتے ہیں جس میں شیطان نے ان کو ڈال دیا ہے شرک کا، اور جو اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں کہ اب اندازہ لگے جو لکڑی وغیرہ کو جب بھی اب کسی چیز کو آگ لگ جاتی ہے، تو ہم جب کیلیفورنیا میں رہتے تھے تو کبھی کوئی پہاڑوں پہ آگ لگتی تھی، تو پہاڑوں سے جب آگ بجھ جاتی تھی تو کئی دن تک وہاں سے راکھ کالے رنگ کی اڑتی بھی آتی تھی، اور حالانکہ ہم لوگ وہاں سے کوئی 30-40 میل دور ہوں گے، لیکن وہ اڑتی بھی ہماری گلیوں میں ادھر ادھر آ جاتی تھی، اتنی ہلکی ہوتی ہے راکھ. تو ایگزامپل جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جس تھوڑی دیر بندہ اس بارے میں سوچے کہ آپ نے ساری عمر لگا دی اور عبادتیں کرنے میں، چاہے کوئی بھی نیک کام ہو، اور جو بھی آپ نے نیک کام کیا، لیکن اس ایک مسٹیک کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا بیٹھ کے. وہ جو مسٹیک آپ کو پاس آن کر دی گئی، جو ہماری پچھلی کلاس اسٹڈی جو ہم نے پڑھا تھا کہ دے فالو دے پیرنٹس بلائنڈلی، اس ایک مسٹیک کے اوپر انہوں نے بیٹھ کے غور و فکر نہیں کیا کہ میں اس پہ تو دیکھوں، میں نے اتنی راتیں جاگ کے بھی گزاری ہیں، میں جو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھی ہیں، یہ کیا وہ کیا، لیکن ہم اس شرک میں پڑ گئے اور کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں. تو یہ جو ہوگا قیامت کے دن، جو شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کمپیریزن کرے کہ اس دن کہیں گے کہ تم ہماری سفارش کرو یا ہم تمہاری سفارش کریں، تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، بہت دیر. ایون شیطان بھی جانتا ہے کہ وہ آخر کا پورا سسٹم جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایگو اور شرک اتنی بری چیز ہے کہ جب انسان اس پہ چلتا ہے نا تو واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اب شیطان کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے آخرت میں، اس کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے راستے بند ہو چکے. اگر ہم بھی اسی طرح آنکھیں بند کر کے بغیر غور و فکر کیے اندھوں کی طرح چلتے رہیں گے تو دس از ریئلی سیریس. یہ جو آیت ابھی نے پڑھی تھی کہ راکھ، اور وہ بھی جو ذرا سی ہوا بھی چلتی ہے نا، جو راکھ وغیرہ ہو تو اوس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہ طوفانی ہوا جو بہت تیز، لائک ٹورنیڈو سمجھ لیں، یا پھر بارش کا بہت تیز طوفان. امیجن کریں وہ جو راکھ، اول تو اس راکھ کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ تو یوز لیس ہے، اور وہ بھی ایسی کہ اگر پتھر پہ پڑی ہے تو ایک دم سے ہوا میں اڑ جائے. یہ وہ چیز ہوگی جو آج اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے، لیکن اگر ہم اس پہ سوتے رہے تو قیامت کے دن جو ہونا ہے وہ ہم انسان جو ہے وہ اتنا سنجیدہ ہوگا، اتنا سنجیدہ، اتنا روئے گا بیٹھ کے کہ میں کاش اس ایک چیز پہ غور کر لیتا، یہ ایک غلطی میں نہ کرتا نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں تک کہتے ہیں
کہ اگر کوئی شرک نہیں کرے گا تو اگر کوئی نیک کام نہ بھی کرے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو معاف کر دیں، لیکن یہ ایک گناہ معاف نہیں ہوگا. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. السلام علیکم. جی بہت جو ہے نا سنجیدہ یہ آیات ہیں ماشاءاللہ، اور انسان ان پہ غور و فکر ضرور کرے کہ خاص کر یہ چونکا دینے والی ایک چیز ہے اس میں، یہ جو آیت نمبر 21 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ آیت میں لکھا ہے جب وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پیروکار اپنے رہنما سے کہیں گے ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ذرا سا بھی بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، چاہے ہم غم کریں یا صبر کریں ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اکثریت جو ہے مسلمانوں کی جو اکثریت والے جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ قرآن سے تو ہدایت لے ہی نہیں رہے. اکثریت، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. زیادہ تر ان کو جو مذہبی رہنما اور مذہبی ملا ہیں یا پھر زیادہ زیادہ حدیثیں سنی سنائی باتیں، تو کس قدر درد میں وہ ہوں گے، کیا وہ پین ہوگا کہ جب وہ ان سے بھی یہ بھیک مانگیں گے کہ ہم تو تمہارے راستے پہ چل رہے تھے. یعنی کہ دونوں کا ذرا جواب دیکھیں، ان میں سے کوئی پارٹی بھی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے رہی. وہ اس کو کہہ رہے ہیں اور وہ ملا کیا کہتا ہے اور یا مذہبی پیروکار رہنما کہ ہمیں تو اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی. تو الزام دیکھیں نا، میوچل بلیمنگ کا یہ بھی حصہ ہے کہ یہیں سے یعنی انسان اتنا جو ہے وہ ڈینائل میں، یعنی کہ جھٹلائے گا اپنے آپ کو کہ وہ ذمہ داری اپنے پہ لینے کو تیار نہیں ہوں گے کہ کیسے ہم نے یہ راستہ خود سے چنا. یہ تو بہت ان کے لیے سوچنا بھی لگتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں رہے. وہ ایک دم سے ایک نے الزام، جو پیروکار ہیں وہ رہنماؤں پہ الزام ڈال رہے ہیں. رہنما کہتا ہے ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی، اور سب کے گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا. اب آپ سوچیں کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ جو کچھ ہمیں پیغامات مسجدوں سے یا ملاؤں سے یا ٹی وی سے یا ماں باپ سے یا اور بزرگوں سے ہمیں جو مذہب کے پیغامات ملے ہیں، اور خالی اب آپ فقہ ہی لے لیں نا کہ کتنے زیادہ ہیں. انسان تو جس فقہ میں پیدا ہوا اس کو بھی کوشچن نہیں کرتا کہ بھئی اتنے زیادہ ڈویژن ہے، یعنی کہ تقسیم ہوئے ہیں مسلمان اتنے سارے اس میں، تو ان میں سے تو کون سا سچ ہے؟ بس جو ہمارے ماں باپ کا ہے وہی ٹھیک ہے. تو کس پہ الزام دے گا انسان سوائے اپنے آپ کو؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ سوچ کے انسان جو ہے نا گھبرا جاتا ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو جھٹلائے گا. تھینک یو. السلام علیکم. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گی. کچھ کافی عرصے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مجھے سبمیشن یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا بیوٹیفل میسج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو میری خواہش تھی کہ جیسے مجھے سمجھ آیا ہے بہت سارے جو کہ قرآن کے اندر آلریڈی موجود ہے، تو میں اپنے یعنی دوستوں کو اور اپنے لو ونس کو، رشتہ داروں کو، ان کو میں بتاؤں کہ دیکھو قرآن میں کیا موجود ہے. تو مجھے یاد ہے میری ایک دوست تھی، اس سے میں نے بات کی کہ بھئی
ایسے ہے قرآن میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور قرآن کمپلیٹ ہے، اس کے لیے آپ کو کسی اور سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے آج تک اس کا وہ جواب نہیں بھولتا۔ تو میری دوست نے کہا نہیں، تمہیں پتہ ہے قرآن تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اس کے لیے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ شیخ کیا ہوتے ہیں؟ کہتی ہے وہ شیخ جو ہوتے ہیں نا، ان کو قرآن کا اسپیشل نالج ہے، اور ان کو نالج ہوتا ہے، تو آپ کہو تو میں اپنے شیخ کا فون نمبر تمہیں دوں، تم تاکہ اس سے بات کر سکو، وہ تمہیں بتائے گا کہ قرآن۔ میں نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹیچر ہیں قرآن کے، اور قرآن اللہ تعالیٰ، قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور سورس کو نہیں لینا۔ تو لیکن بات یہی ہے کہ جب آنکھوں پہ انسان کے پردے پڑ جائے نا، تو وہ دوسری چیزیں، یعنی دوسری چیز دیکھنا ہی، یعنی کتنی دیکھیں اپنے آپ کو بچا لیا کہ شیخ کو پتا ہوگا ہر چیز کا، وہ مجھے قرآن کا بھی بتائے گا، اور وہ مجھے راستہ بھی سیدھا دکھائے گا۔ یہی شیخ آخرت کے دن جو ہیں وہ ان کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، جیسے اسی ورس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 21 میں کہ جو علماء ہوں گے یا شیخ ہوں گے، ان سے وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، پیروکار کہیں گے، تو وہ جواب ایسا ہی دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ قرآن میں دکھایا ہے ہمیں۔ تھینک یو۔